جنت اور جنت کی چیزوں کے، اور جہنم اور جہنم کی چیزوں کے، یا جس کو اللہ نے خود چاہا کہ اس کو باقی رکھنا ہے، باقی سب چیز کو فنا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کی موت وہ بھی عارضی ہے، یہاں کی زندگی وہ بھی عارضی ہے، یہاں کی خوشی وہ بھی عارضی، یہاں کا غم وہ بھی عارضی۔ کسی کو بیٹے دے دے خوش ہو جائے، نہ بیٹے نے رہنا ہے ہمیشہ، نہ اس خوشی نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور آج جہالت پہ جو مبنی ایک بات چل رہی کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو ماتم اور غم یہ شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ماتم اور غم وہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بیٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ بڑے عالی شان محل بنانے والے وہ بھی مٹ جائیں گے، دنیا میں باقی نہ رہیں گے، اور وہ عالی شان محل انہوں نے بھی کھنڈروں میں تبدیل ہونا ہے۔ اور اللہ نے دکھایا ہے، ہڑپا کے کھنڈرات ہیں، مصر چلے جاؤ، اہرام مصر کے نام سے مشہور ہیں، ان کے محلات ہیں، قوم ثمود کی طرف چلے جاؤ مدینہ کی بستی میں، تو وہاں بھی آپ کو وہ نظارے ملیں گے، ان پہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ کیسے مضبوط محل بنانے والے، یہاں تک کہ اب ہم ایک محل بنانے کے لیے اس کی بنیاد ڈالتے ہیں، کتنی مضبوط کرتے ہیں، کتنا اس کے اندر لنٹر ڈالا جاتا ہے، سریا ڈالا جاتا ہے، پھر سیمنٹ اور پھر سریے اور پھر ریت اور مزدوریاں، کتنی بنیاد مضبوط ہو جائے۔ تو جس کو میرا رب یہ کہتا ہے کہ والجبال اوتادا، والجبال اوتادا، وتد کہتے ہیں عربی زبان میں جو کیل ہوتا ہے، کیل جس کو سرائکی میں کوکا کہتے ہیں ہم، تو کیل کی جو اوپر کی سر ہے، اوپر والا سرا، اوپر والا سرا، اس کو کہتے ہیں وتد۔ لمبی کیل جو دیوار کے اندر گھستی ہے اس کو نہیں، اس کے اوپر جس پہ یعنی کہ چوٹ پڑتی ہے ہتھوڑے کی، ٹوپی کہتے ہیں، سرا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وتد۔ یعنی اب یہ ہے کہ جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، جو ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں، سوات میں چلے جاؤ، کوہستان میں چلے جاؤ، جو گلگت میں گئے وہ چلے جاؤ، آگے جنہوں نے ہمالیہ کے پہاڑ دیکھے، کیٹو کی چوٹی دیکھ کر آئے، تو یہ جو دنیا میں سب سے بڑے اونچی چوٹیاں ہیں، رب کہتا ہے یہ ہیں وہ سرے، اصل پہاڑ وہ زمین کے نیچے ہے۔ کتنے بڑے پہاڑ! اب وہ جو جتنے نیچے ہیں وہ ساری ہو گئے بنیاد، جو قوم سمود نے محلات بنائے، ان کے گھروں کی جو بنیاد، جو ایرے ہیں جو ہم نیچے کھدائی کرتے ہیں مضبوط کرنے کے لیے، تو ان کے گھروں کے ایرے اور بنیادیں اور اساس وہ پہاڑ ہیں۔ کتنے مضبوط ہوں گے ان کے گھر! پورے گھروں کو کاٹ کر انہوں نے بنایا۔ ابھی بھی سمود کی جو واحد ایسی نشانیاں ہیں پچھلی قوموں کی، جو صرف قوم سمود کی ویسی کھڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹا تھا۔ تو پہاڑ موجود ہیں تو ان کی وہ نشانیاں موجود ہیں جو ہمارے لیے عبرت ہیں کہ اتنے بڑے معمار اور انجینئر، لیکن